بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انفال کی آیات 25 تا 28 کی تفسیر سیکھنے جا رہے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نہایت اہم تنبیہ فرماتے ہیں۔ ان آیات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فتنہ صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچتا جو ظلم کرتے ہیں، بلکہ پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ آیات ہمیں اجتماعی اصلاح، احتساب نفس اور مال و اولاد کی آزمائشوں کے حوالے سے اہم اسباق سکھاتی ہے۔ آئیے ان آیات کو غور سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں اور اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو چلے سب سے پہلے ہم ان آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، اور یاد کرو جس وقت تم توڑے تھے اور مغلوب پڑے ہوئے تھے۔ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تو تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ فَآوَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں میں جان کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب ان میں سے پہلی آیت میں ایسی گناہ سے بچنے کی خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے جس کا عذاب شدید صرف گناہ کرنے والوں پر محدود نہیں رہتا، بلکہ ناکردہ گناہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ گناہ کون سا ہے؟ اس میں علماء تفسیر کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ گناہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کی جدوجہد کا ترک کر دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم و گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی جرم و گناہ دیکھے ہوئے باوجود قدرت کے اس کو منع نہ کیا، یعنی اس کو قدرت تھا کہ وہ ان لوگوں کو منع کرتے اس گناہ سے، لیکن انہوں نے اس کو منع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے، جس سے نہ گناہگار بچیں گے نہ بے گناہ لوگ۔ اور بے گناہ سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اصل گناہ میں تو ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، مگر امر بالمعروف کے ترک کر دینے کی وجہ سے وہ بھی گناہگار ہیں۔ اس لیے یہاں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گناہ کے عذاب دوسرے پر ڈالنا بے انصافی ہے اور قرآنی فیصلے کے خلاف ہے، جس طرح کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی اس آیت کے خلاف ہے۔ تو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں گناہگار اپنے اصل گناہ کے وبال میں اور بے گناہ
ترک امر بالمعروف کے گناہ میں پکڑے گئے ہیں، کسی کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قانونی حدود کو توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مداہنت کرنے والے ہیں، یعنی باوجود قدرت کے ان کو گناہ سے نہیں روکتے، تو ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بحری جہاز کے دو طبقے ہوں اور نیچے کے طبقے والے اوپر آ کر اپنی ضرورت کے لیے پانی لیتے ہوں، جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کرے تو نیچے والے یہ دیکھ کر یہ صورت اختیار کرے کہ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے اس سے اپنے لیے پانی حاصل کرے، اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا، اور جب نیچے والے غرق ہوں گے تو اوپر والے بھی ڈوبنے سے نہ بچیں گے۔ تو ان روایات کی بنا پر بہت سے حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا ہے کہ اس آیت میں فتنے سے مراد یہی گناہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دینا ہے۔ اور تفسیر مظہری میں ہے کہ اس گناہ سے مراد ترک جہاد کا گناہ ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ امیر المومنین کی طرف سے جہاد کی دعوت عام مسلمانوں کو دے دی جائے اور اسلامی شعائر کی حفاظت اس پر موقوف ہو، کیونکہ اس وقت ترک جہاد کا وبال صرف تارکین جہاد پر نہیں بلکہ پورے مسلمانوں پر پڑتا ہے۔ اور قرینہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بھی ترک جہاد کرنے والوں پر ملامت کی گئی ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار وغیرہ ان آیات میں بیان ہوئی ہے۔ اور غزوہ احد میں جب کہ چند مسلمانوں کو لغزش ہوئی کہ گھاٹی کی حفاظت چھوڑ کر نیچے آ گئے تو اس کی مصیبت صرف غلطی کرنے والوں پر نہیں بلکہ پورے مسلم لشکر پر پڑی، یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکے میں زخم آئے۔ اور دوسری آیت میں بھی احکام الہیہ کی اطاعت کو آسان کرنے اور اس پر ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کو ان کی پچھلی خستہ حالی اور ضعف و کمزوری پھر اس کے بعد اپنے فضل و انعام سے حالات بدل کر ان کو قوت اور اطمینان عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ یعنی اے مسلمانوں اپنے اس حال کو یاد کرو جو قبل ہجرت یعنی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں تمہارے جو حالات تھے کہ تعداد میں بھی کم تھے اور قوت میں بھی ہر وقت یہ خطرہ لگا ہوتا تھا کہ دشمن ان کو نوچ کسوٹ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا اور نہ صرف ٹھکانہ بلکہ اپنی تائید و نصرت سے ان کو قوت اور دشمنوں پر فتح اور اموال عظیمہ بھی عطا فرما دیے۔ آخر آیت میں فرمایا لعلکم تشکرون یعنی تمہارے حالات کی اس انعامات الہیہ کا مقصد یہ ہے کہ تم شکر گزار بندے بنو، اور ظاہر ہے کہ شکر گزاری اس کے احکام کی اطاعت میں منحصر ہے۔ تیسری آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا آپس میں بندوں کے حقوق میں خیانت نہ کرے، کہ حق ادا ہی نہ کرے یا اس میں کوئی اور کوتاہی کر کے ادا کرے۔ آخر آیت میں فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یعنی یہ بتلا دیا کہ تم تو خیانت کی برائی اور اس کے وبال کو جانتے ہو، پھر اس پر اقدام کرنا قرین دانش مندی نہیں، اور چونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے غفلت و کوتاہی کا سبب عموماً انسان کے اموال و اولاد ہوا کرتے ہیں، اس لیے اس پر تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ یعنی یہ بات سمجھ رکھو کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی یہ بھی سمجھ لو کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل میں مال و اولاد کی محبت سے مغلوب نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے پاس وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اس کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اب اس آیت کا مضمون تو سب مسلمانوں کو عام اور شامل ہے، مگر واقعہ اس کے نزول کا اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے، جو غزوہ بنو قریظہ میں پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ کے قلعے کا 21 روز تک محاصرہ جاری رکھا، جس سے عاجز ہو کر انہوں نے وطن چھوڑ کر ملک شام چلے جانے کی درخواست کی۔ آپ نے ان کی شرارتوں کے پیش نظر اس کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ صلح کی صورت یہ ہے کہ سعد بن معاذ تمہارے بارے میں جو کچھ فیصلہ کرے اس پر راضی ہو جاؤ۔ انہوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ کے بجائے ابو لبابہ کو یہ کام سپرد کر دیا جائے،
کیونکہ حضرت ابو لبابہ کے اہل و عیال اور جائیداد بنو قریظہ میں تھے۔ ان سے یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے معاملے میں رعایت کریں گے۔ آپ نے ان کی درخواست پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ بنو قریظہ کے سب مرد و زن ان کے گرد جمع ہو کر رونے لگے اور یہ پوچھا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اتر آئیں تو کیا ہمارے معاملے میں وہ کچھ نرمی فرمائیں گے؟ حضرت ابو لبابہ کو معلوم تھا کہ ان کے معاملے میں نرمی برتنے کی رائے نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ ان لوگوں کی گریہ زاری سے اور کچھ اپنے اہل و عیال کی محبت سے متاثر ہو کر اپنے گلے پر تلوار کی طرح ہاتھ پھیر کر اشارے سے بتلا دیا کہ ذبح کیے جاؤ گے۔ گویا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا۔ مال و اولاد کی محبت میں یہ کام کر تو گزرے مگر فوراً تنبہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی۔ جب وہاں سے واپس ہوئے تو اس درجہ ندامت سوار ہوئی کہ آپ کی خدمت میں لوٹنے کے بجائے سیدھے مسجد میں پہنچے اور مسجد کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح بندہ رہوں گا، چاہے اسی حالت میں موت آ جائے۔ چنانچہ 7 روز مکمل اسی طرح بندے کھڑے رہے۔ ان کی بیوی اور لڑکی نگہداشت کرتی رہی، انسانی ضرورت کے وقت اور نماز کے وقت کھول دیتی اور فارغ ہونے کے بعد پھر باندھ دیتی تھی۔ کھانے پینے کے پاس نہ جاتے تھے، یہاں تک کہ غشی طاری ہو جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اول اس کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ اگر وہ اول ہی میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا اور توبہ قبول ہو جاتی۔ اب جب کہ وہ یہ کام کر گزرے تو اب قبولیت توبہ نازل ہونے کا انتظار ہی کرنا ہے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد آخر شب میں آپ پر یہ آیتیں ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق نازل ہوئی۔ بعض حضرات نے ان کو خوشخبری سنائی اور کھولنا چاہا مگر انہوں نے کہا کہ جب تک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھولیں گے میں کھلنا پسند نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب آپ صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا تو آیات مذکورہ میں جو خیانت کرنے اور مال اولاد کی محبت سے مغلوب ہونے کی ممانعت کا ذکر ہے اس کا اصل سبب یہ واقعہ ہے۔